بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ سیلف ہیوملیشن، asking financial help from others without any compulsion is not permissible۔ دوسروں پر انحصار باعث ذلت ہے، یعنی کسی اور پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہوتی ہے، ہماری ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ عبادت کے لیے یکسوئی یا توکل علی اللہ کے نام پر کسب معاش سے بے پرواہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم تو عبادت میں لگے رہیں گے، ہم اللہ اللہ کریں گے بیٹھ کر کے، اور دوسرے ہمارے خرچے پورے کریں گے۔ تو توکل اللہ کے نام پر یا عبادت کے نام پر کسی دوسرے پر ڈپینڈ ہو جانا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم said, one who begs in order to become rich injures his face till the day of judgment, and he shall eat hot stones of the hell۔ یعنی اگر کسی شخص نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا تاکہ وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنے چہرے کو قیامت تک کے لیے زخمی بنا لیتا ہے اور جہنم کے گرم پتھر کھائے گا۔ اب جو شخص چاہے اپنے لیے یہ چیزیں زیادہ مقدار میں فراہم کرے یا کم مقدار میں فراہم کرے، اب جتنے زیادہ اس کو جہنم گرم پتھر کھانے ہو اتنا زیادہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ صدقات اور مال غنیمت کے بھروسے پر کوئی بیٹھا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ کسی ایسے شخص کے لیے جو توانا اور تندرست ہو، جو تندرست ہو، جسمانی لحاظ سے توانا ہو، پیسے اس کے پاس نہ ہو، اس کے لیے بھی صدقہ معاملہ، بھیک مانگنا، صدقہ لینا درست نہیں ہے۔ بلا مجبوری دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو مانگنے کا عادی بنا لے، جو شخص اپنے آپ کو مانگنے کے عادی بنا لے، پیشہ ہو گیا اس کا مانگنا ہوگا، مانگ کے اس کا کام چل رہا ہے۔ لوگ ایسا بھی نہیں کرتے نا بھائی کہ تھوڑا دے دیا گیا، صدقہ دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا تو اب مانگنا چھوڑ کر کے اس سے کچھ اپنا بزنس یا کاروبار یا اپنی محنت کمائی شروع کر دیں، وہ فقیر گھرانہ ہی ہو جاتا ہے، وہ سب نسل مانگتے چلے آتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو مانگنے کا عادی بنا لے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہ ہوگی، چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، ایک دم ہڈیوں کے ڈھانچے کے ساتھ ملے گا، خطرناک چہرے کے ساتھ۔ اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے شرائط فرما دی، مجبوری کے شرائط فرما، کہ مجبوری کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو مجبور مانا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے تین طرح کے لوگوں کے، سوائے تین طرح کے لوگوں کے۔ ایک وہ شخص جو کسی کے لیے ضمانت کی ذمہ داری قبول کرے،
ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے مطلوبہ مال حاصل نہ ہو جائے. یعنی کسی کو کسی نے ضمانت دے دی. ضمانت مطلب تو فرسٹ ہو اسٹینڈس شیورٹی فار سم ون، کہ پہلا شخص وہ ہے جو کسی کی ضمانت دے. ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے، شیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے پیسہ لیا، ادھار لیا. اب ادھار لینے والا کسی ایک شخص کو اور لاتا ہے سامنے کہ بھائی اگر میں پیسہ نہیں دے سکا تو یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، اور وہ ذمہ دار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کا ضامن ہوں، یہ اپنے ٹائم پہ اگر پیسہ نہیں دے گا تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں پیسہ پھر ادا کروں گا. تو اس کو ضامن بولتے ہیں، اس کو ضمانت لینا بولتے ہیں. تو اب کسی نے کسی کی ضمانت دے دی لیکن اس نے عین ٹائم میں پیسہ نہیں دیا. اب اس کے پاس بھی تو رہتا نہیں ہے، یہ تو ضامن تھا، اس کی شرافت اور اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے تو اب یہ اس کے جیب پہ خود پیسہ ادا کرے گا. لیکن اب خود کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے سے اس کو لینا مجبوری ہو جائے گی. تو ایسے شخص کے لیے کسی اور سے مانگ کر کے، کسی اور سے لے کر کے پیسہ دینا آپ نے جائز قرار دیا. دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کا مال کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے. سیکنڈ، اے پرسن whose property gets lost due to some calamity، کہ جس کا مال کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے. ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ اسے گزر بسر کی چیزیں حاصل نہ ہو جائیں. یہ بھی ضروری ہے کہ سوال اس وقت تک ہی کر سکتے ہیں جب تک کہ گزر بسر کی چیزیں حاصل ہو جائیں. اگر گزر بسر کی چیزیں حاصل ہو گئی، کام چل نکلا، تو پھر اس کے بعد سوال کرنا بھی جائز نہیں رہے گا. پہلے شخص کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ضامن تھا کہ جب تک اس کو مطلوبہ مال حاصل نہ ہو جائے اس کے بعد اسے رک جانا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو رک جانا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے نام پہ، ضمانت کے نام پہ وہ مال لیتے ہی رہے. جس قدر ضرورت ہو اسی قدر وہ لے سکتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے اس کے اوپر، دکان میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، طوفان آ گیا، کچھ معاملہ آ گیا، ایسا سیلاب آ گیا، اس طرح قسم کی جو مصیبتیں آتی ہیں جس میں آدمی تباہ ہو جاتا ہے، تو اپنی تباہی کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جب تک کہ گزر بسر کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ جائز ہو سکتی ہیں اس کے لیے، تو کسی دوسرے سے مانگے. اینڈ تھرڈ، اے پرسن who faces starvation and 3 sensible men from his locality certify that the person is undergoing starvation. اور تیسرا وہ شخص ہے جو فاقے میں مبتلا ہو، اسٹارویشن ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، بھوکا مر رہا ہو، یہاں تک کہ اس محلے کے 3 سمجھدار لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص فاقہ کر رہا ہے. یہ ضروری ہے کہ اگر واقعی کسی کے یہاں غریبی ہے، واقعی کسی کے یہاں بھوکمری ہے، تو اس کی گواہی اس کے لوکل کے، اس کی سوسائٹی کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں اس کے یہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے. ہر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے چلا رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا رہا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں فاقہ ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کیا کریں. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلم امہ کو غریبی شو کرنے کے لیے محض کہ ہاں اس کے ہاں غریب پائے جاتے ہیں، یہ پرمیشن کسی کو نہیں دی جائے گی. جس کے ہاں فاقہ کشی ہوگی اس کے بارے میں 3 لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اس کے ہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے. 3 سمجھدار لوگ یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص فاقہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جب تک کہ گزر بسر کی چیزیں اسے فراہم نہ ہو جائیں. اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اور کب تک؟ جب تک کہ اس کے لیے وہ چیزیں گزر بسر کی مل جائے. اور اگر گزر بسر کی چیزیں مل جاتی ہیں، اس کا فاقہ دور ہو جاتا ہے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس کے لیے مانگنا پھر جائز نہیں ہوگا. اور ان تینوں کے علاوہ پھر آپ نے فرمایا کہ اور ان تینوں کے علاوہ، ان تینوں کے ماں سوا جو شخص سوال کرتا ہے تو یہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے.
یہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے۔ تو ان تین افراد کی وضاحت ہو گئی کہ مانگنا کن لوگوں کے لیے جائز ہے، اور ان تینوں کے علاوہ، ان تینوں کے ماں سوا کوئی بھی شخص اگر مانگتا ہے کسی دوسرے سے تو یہ حرام کا مال ہے جسے وہ کھاتا ہے، حرام ہے، حرام لقمہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ حرام لقمہ کھانے والوں پر جہنم کی آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کی کنڈیشن کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مانگے گا، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، تو گویا وہ حرام کھا رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، مساجد کے باہر، آس پاس سماج کے اندر، محلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹے کٹے جوان، مرد، عورتیں، خواتین وہ مانگنے چلے آتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کی دعا ہمارے لیے کیا قبول ہوگی؟ وہ تو خود حرام کھا رہا ہے، اس حرام کھانے والی کی دعا ہمارے حق میں کیسے قبول ہوگی کہ ہم اس کے دعا کے بد دعا کے ڈر سے ہم اس کو دیں یا نہ دیں؟ تو بہت ضروری ہے اس پہلو سے اس بات کی تحقیق بھی کہ جو مانگنے والا ہے واقعی اس کا مستحق ہے کہ نہیں، اور مانگنے والے کو بھی بہت زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے استحقاق کی طرف غور کرنا چاہیے۔ آج کے حالات میں بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں ہیں، جو مجبوری آپ نے بیان فرمائی ہیں، اس مجبوری پر کتنے لوگ اترتے ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، مانگنا باعث ذلت ہے، یا محض ہم کسی کام میں لگ جائیں، عبادت میں لگ جائیں، اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ بھائی کھلانے والا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے، ہم عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، تو یہ بھی دین کے خلاف بات ہے، اسلام کی سوچ کے خلاف بات ہے۔ کمانا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کو بھی عبادت کا درجہ قرار دیا گیا ہے، اور کما کر کھانا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، اور مانگ کر کے کسی سے لینا یہ باعث ذلت ہے۔